بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ کہ حکومت نے عمران خان کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے سائفر آڈیو لیکس کے معاملے پر سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وفاقی وزراء اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور سابق سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ تو کابینہ کمیٹی نے 1 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں قانونی کارروائی کی سفارش کی تھی، جسے سمری کی شکل میں کابینہ نے منظور کر لیا ہے، اور یہ سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری لی گئی ہے۔ جتنی سفارشات کمیٹی نے کی تھیں وہ ساری کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی گئی۔ کابینہ کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جس کے قومی مفادات پر سنگین مضر اثرات ہوئے ہیں اور قانونی کارروائی لازم ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا جائے گا، اور ایف آئی اے کے سینئر حکام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں انٹیلیجنس اداروں سے بھی افسران اور اہلکاروں کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔ تو ابتدائی طور پر لگتا یوں ہے کہ حکومت نے عمران خان کی آڈیو لیکس اور سائفر کے معاملے پر فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائے، اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی کل کابینہ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کو بحث کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن ڈپلومیٹک سائفر کے حوالے سے کابینہ کمیٹی نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک وارنٹ جاری ہوا تھا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ کل رات بھر جو ہے وہ سڑکوں پر رہے، مظاہرے کیے، احتجاج کیا، بڑے بڑے شہروں میں لوگ باہر نکل آئے، لیکن خان صاحب کو پولیس نے گرفتار نہ کرنا تھا، نہ ان کا کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ ایک وارنٹ گرفتاری جو کہ پولیس کے مطابق روٹین کا وارنٹ تھا، جو کہ عدالت میں عدم حاضری کی صورت میں جج صاحب نے جاری کیا، اور اگر عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہو جاتے تو پھر یہ ان کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ تو ایک ریمائنڈر کے طور پر جو وارنٹ جاری کیا جاتا ہے یہ وہ وارنٹ تھا۔ لیکن خان صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گرفتاری سے بالکل نہیں ڈرتے، انہوں نے اتوار کے روز اپنی عبوری ضمانت کرا لی ہے، اور عدالتیں بھی ان کے لیے کھل گئیں۔ چھٹی کا دن تھا لیکن عدالتیں عمران خان صاحب کے لیے کھل گئیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ خان صاحب لاڈلے نہیں ہیں اور خان صاحب کو اداروں کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، یا اداروں کے اندر موجود بعض افراد کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ عدلیہ میں بھی ان کی حمایت نظر آتی ہے، اور فوج کے اندر میں بھی ان کا ایک پرٹیکولر گروپ ہے جو کہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ کل جس کی طرف مریم نواز نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جنوبی پنجاب میں ایک شخصیت ہے جن کے وہ لاڈلے ہو سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کو جو ان سائڈ سپورٹ ہے، اس کے بعد کیا ممکن ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جائے جس سے ان کو قانون کے دائرے میں لایا جا سکے؟ کیونکہ خان صاحب بڑی بڑی بلنڈر کر چکے ہیں، اور جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلے ہیں، اقتدار میں دوبارہ واپس آنے کے لیے انہوں نے جو ایکٹیویٹی کی ہے ان میں بہت ساری ایکٹیویٹی آئین اور قانون کو پامال کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان کے اوپر چارجز فریم ہوتے ہیں اور انہیں قانون کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، اور کیا حکومت یہ ٹاسک پورا کر پائے گی، یا حکومت یعنی عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے قانون کے زیر اثر لا سکے گی؟ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود کہ حکومت اپنی ول دکھا رہی ہے، کل ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں عمران خان کے حوالے سے بہت سے خدشات کا، تحفظات کا اظہار کیا گیا، بہت سے سوال اٹھائے گئے، جس کے بعد حکومت کی طرف سے تو یہ ول نظر آتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے خلاف آئین اور قانون توڑنے کا مقدمہ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی کا بھی حکومت فیصلہ کر چکی ہے۔ لیکن مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا، اور سائفر کے حوالے سے خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دے کے یہ اعتراف جرم بھی کر لیا کہ سائفر ان سے گم ہوا ہے، یا انہوں نے کہیں سائفر کھو دیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اب حکومتی حلقے سمجھ رہے ہیں کہ سائفر انہوں نے غائب کر دیا ہے۔ جب سائفر کی چوری کی اطلاع یا سائفر کے گم ہونے کی خبر کابینہ کمیٹی کو ملی، یا کابینہ کے اندر اس کا ذکر ہوا، تو تحریک انصاف کا جو کیمپ ہے، یعنی ان کے ووٹر سپورٹر جس میں میڈیا بھی شامل ہے، یہ سب شور مچا رہے تھے کہ حکومت نے وہ سائفر غائب کر دیا ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے خود مان لیا کہ سائفر ان سے غائب ہوا ہے، یا انہوں نے کہیں اس کو کھو دیا ہے۔
کہ کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے. ابھی وہ تو انہوں نے مزید کہا کہ شاید بنی گالا پہ چھاپا ماریں گے تو شاید یہاں سے بھی برآمد ہو سکتی ہے. یہ کاپی کی لیٹر آپ لے کر کچھ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے. ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا, غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا, غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا. لیکن ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ایز دا ہیڈ آف سروسز چیف اس کے پاس ہے, وہ اس نے بھیجا ہوا ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. ایک ہم نے پھر فورن آفس سے لے کے ہم نے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی بھجوایا تھا. اس نے ساروں کو آفر کیا اپوزیشن کو کہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے یا سائفر یا نہیں ہے, یہ تو ڈینائی کر رہے تھے نا. اور پھر وہ جو سائفر تھا وہ بھی چیف جسٹس کو بھیجا اسپیکر نے. تو سائفر تو اویلیبل ہے, ہم صرف اس کو ہم نے پبلک اس لیے نہیں کیا کہ وہ سیکرٹ کوڈ ہوتی ہے. جیسے آپ اس کو پبلک کرتے ہیں تو آپ کی جو فورن آفس کی سیکرٹ کوڈ ہے وہ عام ہو جاتی ہے, اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. لیکن منٹس آف دا کیبنٹ میٹنگ تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس بات کا اعتراف کرنا کہ سائفر ان کے پاس موجود نہیں ہے اور ان کو اس بات کا علم ہے کہ سائفر ایوان وزیر اعظم میں نہیں ہے, ان کے اوپر ایک اور بڑا چارج فریم کرتا ہے. خود خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں. پچھلی بار بھی جب حکومت نے انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے بیگ پیک کر لیا تھا, اور اس بار بھی وہ تیاری کر کے بیٹھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ حکومت انہیں گرفتار کر سکتی ہے. لیکن گرفتاری کا خوف اتنا ہے کہ وہ اتوار کے روز بھی عدالتیں کھلوا لیتے ہیں اور عدالتیں کھل جاتی ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت سنیں. یقینی طور پر یہ ڈیوٹی ان کی اطہر من اللہ صاحب نے لگائی ہوئی تھی, اور جس طرح اطہر من اللہ کے بارے میں یہ تاثر جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے کہ وہ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مقدمات میں ان کو بہت زیادہ ریلیف دیتے ہیں. اس کے باوجود کہ خان صاحب نے توہین عدالت کر دی اور ایک جج کو دھمکیاں دی اور اس کے باوجود غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے. خان صاحب کو معافی ملنی یقینی ہے. خود عدالت بار بار عمران خان صاحب کو معافی دینے کی درخواست کر چکی ہے. درخواست ہی کہا جائے گا کہ عدالت کہتی ہے جناب کہ آپ کو ہم معافی دینے کے لیے تیار ہیں, بس آپ یہ کام کر دیں. وہ تیار ہو یا نہ ہو اور خان صاحب چاہے یا نہ چاہے عدالت نے انہیں زبردستی معافی دینی ہے, یہ بھی طے ہے. اب سوال یہ کہ ایک طرف حکومت اگر قانونی کارروائی کرتی بھی ہے, مقدمات قائم کرتی ہے اور عمران خان صاحب گرفتار ہو بھی جاتے ہیں, تب بھی عدالتیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کر پائیں گی یا نہیں کریں گی یا انہیں چھوڑ دیا جائے گا, تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اس سے ان کی تحریک کو یا ان کی پارٹی کو کافی ڈینٹ پڑے گا. لیکن اگر ان کی گرفتاری صرف محض چند گھنٹوں کی ہوتی ہے یا ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو اس سے ان کی جو طاقت ہے یا ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا, اور لوگ کہیں گے جی عمران خان اتنا طاقتور ہے کہ جیل بھی ان کا راستہ نہیں روک سکی. تو یہ حکومت اس بات کے لیے بھی شاید ذہنی طور پر آمادہ نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. مقدمات ضرور قائم کیے جائیں گے اور ان کے اوپر کارروائی بھی ہوگی, لیکن عمران خان صاحب کی اس تمام تر یعنی اتنا بڑا معاملہ ہے سائفر کی گمشدگی کا. سائفر کوئی کاغذ کا عام ٹکڑا نہیں ہوتا, اور یہ اگر یہ جو کاپی بھیجی جاتی ہے وزیر اعظم کو یا کسی اور جگہ, یہ بھی باقاعدہ طور پہ تصدیق شدہ کاپی ہوتی ہے. اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا, اور یہ ریاست پاکستان کی امانت ہوتی ہے, وزیر اعظم کسٹوڈین ہوتا ہے, اور اس کو قومی امانت میں خیانت بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی ایک ایٹمی ملک کا سربراہ رہا ہو ایک بندہ 4 سال اور وہ کہے جی کہ مجھ سے فلاں چیز گم ہو گئی ہے یا فلاں چیز مجھے یاد نہیں ہے اور فلاں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو اس طرح کے غائب دماغ شخص کو یا اس طرح کے غیر حاضر دماغ شخص کو کیا اس ملک کا سربراہ ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ خان صاحب سے سوال پوچھا گیا, کل انہوں نے ایئر میں کو انٹرویو دیا تھا, اس میں ان سے سوال پوچھا ماریا میمن نے کہ آپ کی کیا حالیہ دنوں میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ تو خان صاحب نے بڑا امیتابھ سٹائل میں پاز لیا اور بالکل امیتابھ بچن کا جو مشہور ڈائلاگ ہے نا کہ لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہو جائیں, اسی طرح کا ایک ڈائلاگ انہوں نے اور بولا اور کہا کہ جھوٹ میں بولتا نہیں اور سچ میں بتا نہیں سکتا. سر آپ تھے اس ملاقات, آپ ایوان صدر گئے ہیں جو پچھلے چند ہفتوں میں یا نہیں گئے ہیں, بس یہ بتا دیں. دیکھیے میں ماریا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا, سچ میں بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ فلمی ڈائلاگ ہیں یا اس طرح کی وہ جو ان کی جو
اپنی لیڈری میں سسپینس پیدا کرتے ہیں اپنی بیانیے میں. یہ اسی طرح کا ایک بیانیہ تھا کہ ایک وہ شخص جو کہ پاکستان کے عوام کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو میں حقیقی آزادی دلاؤں گا، وہ کہتا ہے میں سچ نہیں بول سکتا. ایک وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں آپ کو غلامی سے نجات دلاؤں گا، وہ سچ نہیں بول سکتا. ایک وہ شخص جو کہتا ہے میں تبدیلی لے کے آؤں گا اور اس عوام کو جو ہے ظلم کے چنگل سے نجات دلاؤں گا، اس نظام کا خاتمہ کر دوں گا، اس ملک پر کرپٹ لوگ قابض ہیں، اس ملک پر مافیا قابض ہے اور میں آپ کو آزادی دلاؤں گا، اور وہ کہتا ہے میں سچ نہیں بول سکتا. تو جو شخص اتنا سا سچ نہیں بول سکتا کہ اس کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ جواب ہاں اور نہ میں بھی دیا جا سکتا تھا. اس کی تفصیلات اگر خان صاحب نہ بتانا چاہتے تو نہ بتاتے، لیکن خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا اور سچ میں بول نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنی طاقت اور کرج نہیں ہے. اور اس کا ایک مظاہرہ ہم نے وہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں بھی دیکھا، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سائفر کو استعمال کریں گے، اس پر کھیلیں گے، لیکن امریکہ کا نام نہیں لیں گے. تو اس وقت بھی انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن اپنی اسی طبیعت کے بعد جس میں وہ غائب دماغ یا ایبسنٹ مائنڈڈ پائے جاتے ہیں، یا پھر وہ کسی محلول کے یا کسی وہ ہورو والے ٹیکے کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ بول جاتے ہیں. تو اب ان کا خود پہ کنٹرول نہیں ہے، نہ اپنے فیصلوں پہ کنٹرول ہے، نہ اپنی زبان پہ کنٹرول ہے، نہ اپنی کسی اور چیز پہ کنٹرول ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو لوگوں نے، بلکہ کسی بھی شخص کو پاکستان کی سیاست کا اگر آپ بیک ٹریک دیکھیں تو جب بھی کسی حکمران کو اقتدار سے مدت پوری کیے بغیر نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب سے بھٹو کو لے لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کے بعد نواز شریف، اور جس کو بھی آپ دیکھیں گے جس نے بھی اپنی 5 سالہ دور حکومت مکمل کیا ہے، اس کے لیے لوگوں کی رائے اور ہوتی ہے، اور جس کو اقتدار کی مدت پوری کیے بغیر نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں تاثر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالنے میں طاقتور حلقوں اور یا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اور اس بات کو پاکستان کے عوام جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کو بھی جب اقتدار سے باہر نکالا گیا تھا تو وہ اپنی مقبولیت کے عروج پر چلے گئے تھے، اور 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں اس کے باوجود کہ ایک بڑی منظم طریقے سے انہیں الیکشن سے باہر کیا گیا، اس وقت بھی ان کی جماعت جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاپولر جماعت بن چکی تھی. اور خان صاحب کے دور حکومت میں بھی بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی بتاتی ہے کہ لوگ ایک خاص طبقہ بلکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا اور وہ مداخلت نہیں کرتی. لیکن یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس لیے مضبوط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی نہیں تھی، لیکن اب خان صاحب نے اپنے کچھ اقدامات کی وجہ سے اس کو حکومت کے پیچھے کھڑا کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کابینہ کی کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے سائفر کی اور آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنی ہے، اس کمیٹی کو جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کی مکمل تائید حاصل ہے. تو قومی سلامتی کمیٹی میں مسلح افواج کے تمام سربراہان شامل ہیں. تو اب یہ کہنا یعنی غلط نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے تمام فیصلوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے اب خان صاحب پر گھبراہٹ طاری ہوئی ہے، اور گھبراہٹ جو ہے وہ ان کی پہلے سے زیادہ ہے، اور انہوں نے لانگ مارچ کے لیے جو مبینہ طور پر ایک ارادہ کر رکھا ہے اس کی وہ فی الحال کال دینے سے قاصر ہے. اور وہ سمجھتے ہی ہیں کہ اگر میں نے کال دے دی تو میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بات انہیں بتا دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے. ان کے خلاف مقدمات بھی قائم ہوں گے، ان کی انکوائری بھی ہوگی، اور ممکن ہے کہ ان کی رہائش گاہ بنی گالہ پر چھاپے بھی مارے جائیں. اس کے باوجود کہ انہوں نے بنی گالہ میں خود کو ایک سیکورٹی کے حصار میں رکھا ہوا ہے، اور ان کی گرفتاری یا بنی گالہ پر چھاپے میں سرکاری اداروں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ خاصے نروس بھی ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ اگلے 1 آدھ روز میں بنی گالہ سے پشاور شفٹ ہو جائیں یا کسی پنجاب میں چلے جائیں. ان کو اپنی پروٹیکشن چاہیے، لیکن کیا وہ اس سے گھبرا کر لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ اور خان صاحب نے ابھی اگر لانگ مارچ کا اعلان نہ کیا، یعنی اکتوبر میں یا اکتوبر کے اوائل میں نہ کیا، تو اس کے بعد پھر موسم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا،
اور سردی کے موسم میں ان کے لیے جو ہے یعنی یہ لانگ مارچ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو شاید اس لیے خان صاحب اس کو لٹکا بھی رہے ہیں کہ موسم سرد ہو جائے اور لوگ ان کو کہیں کہ جی اس کو مؤخر کر دیں, اس کو آگے لے جائیں, اور کہیں نہ کہیں وہ اپنا ایک جیسچر بھی دیں, گڈ جیسچر کہ وہ لانگ مارچ کے اوپر نظر ثانی کر چکے ہیں اور وہ اس بات کو کہیں نہ کہیں کمٹ کر چکے ہیں کہ الیکشن اگر اگلے سال بھی ہوتے ہیں تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور لیکن اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن اگلے سال کے اوائل میں ہو جائے, جو کہ بیک ڈور چینل کے اندر جب گفتگو ہو رہی تھی کہیں نہ کہیں تو اس میں یہ سجیشنز آئی ہوئی ہیں کہ یہ الیکشن مارچ اپریل میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بعض حکومتی ذرائع اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہے اگست میں بھی نہ ہو, 2-4 مہینے آگے چلے جائیں. تو یہ خان صاحب کے لیے ناقابل قبول بات ہے. خان صاحب کو ایک بات کی سمجھ تو آ گئی کہ نومبر میں وہ جس عام شخصیت کی تقرری چاہتے ہیں ان کا وہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا, نہ وہ ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک بلائنڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی جس میں جنرل باجوہ سے ایک مبینہ ملاقات کے بعد ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ جنرل باجوہ کو کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ جب تک الیکشن نہ ہو تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ مبینہ طور پر انڈائریکٹلی ایکسٹینشن کی ایک آفر تھی اور یعنی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ نومبر میں باجوہ صاحب نہیں جائیں گے تو کنٹینیو کریں گے. تو یہ اسی پیکج ڈیل کے تحت انہوں نے آفر کی تھی جس میں یہ تجویز تھی کہ انتخابات جو ہے اگلے سال مارچ یا اپریل میں ہو جائیں. تو اگر الیکشن مارچ اور اپریل میں ہونے تو اب خان صاحب لانگ مارچ کر کے کیا فائدہ حاصل کر لیں گے. اور حکومت بھی سمجھتی ہے کہ خان صاحب نے لانگ مارچ کی جو کال دی ہوئی ہے یہ بلف ہے اور وہ چونکہ بیک ڈور مذاکرات بھی کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر حکومت اس وقت چاہے تو اٹیک کر سکتی ہے, ان کو پکڑ سکتی ہے, ان کے اوپر مقدمہ چلا سکتی ہے اور ان کے جو اوپر الزامات ہیں ان کے تحت ان کو سزا دی جا سکتی ہے. اسی کو خان صاحب کہتے ہیں اور ان کے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو -1 کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے حکومت یہ ساری پیش بندی کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ حکومت اس میں کتنا کامیاب ہوتی ہے, کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا 2 بڑے صوبے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے یا ان کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو وہ ان دونوں صوبوں میں کہیں بھی پناہ لے سکتے ہیں. تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت ان کی کوئی ضمانت منسوخ کر دے یا ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے تو وہاں سے ان کو گرفتار کر کے حکومت انہیں سندھ کی کسی جیل میں منتقل کر دے. اور یہ بھی تجویز زیر غور ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ سندھ بھیجا جا سکتا ہے یا پھر حکومت کے ماتحت ساری ادارے وہ ڈیالہ جیل میں بھی رکھ سکتی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ کہ ان کی گرفتاری کب اور کیسے ہو. اور پی ٹی آئی تقریباً اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر شست باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت انہیں پکڑنے کے لیے اور عمران خان صاحب اسلام آباد کو گھیرے میں ڈالنے کے لیے. اور دونوں جو ہے وہ اس کال کو تھریٹ کے طور پہ استعمال کریں. دونوں یہ نہیں چاہتے, نہ حکومت انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کی کوئی واضح نیت رکھتی ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کوئی واضح نیت رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا دونوں شے لا کے بیٹھے ہوئے کہ کیڑا پہلے اٹیک کرتا ہے. تو جو اٹیک کرے گا اس کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی غلطی کرے گا. اگر حکومت نے عمران خان صاحب کو گرفتاری کی تو یہ بڑی سیاسی غلطی ہوگی, اور اگر گرفتاری کر لی اور اگر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کر لیا تو یہ ان کی بڑی سیاسی غلطی ہوگی. لیکن حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے ان کا جو سٹارڈم ہے وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تک یہ تاثر موجود ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انٹچیبل ہے, وہ لاڈلے ہیں اور وہ ہیں لاڈلے. اگر نہ ہوتے تو پھر اتوار کے روز عدالتیں کیسے کھلتی, تو ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سوائے اس کے کہ آپ ایک پولیٹیکل طور پر ان کو انڈر پریشر کر لیں مقدمات سے اور ان کے اوپر ایک یعنی تلوار لٹکا دیں, تو ممکن ہے کہ خان صاحب اس کے اوپر دباؤ میں آ جائیں. اور اگر وہ دباؤ میں بھی آ گئے تو بھی اس کو حکومت کی کامیابی ہی سمجھا جائے گا. تو کہنے والے کہتے ہیں وہ دن دور نہیں جب عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے میں کچھ قوتیں طاقتیں مانے تھی, رکاوٹ ڈالنی تھی, لیکن اب انہوں نے بھی سگنل دے دیا کہ عمران خان صاحب کو آپ گرفتار کر لیں.
اب حکومت کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ اس میں اپنی کتنی ول دکھاتی ہے اور کتنی ذہانت یا جرأت کا مظاہرہ کرتی ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.